وہ یہ ہے کہ لباس ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ انسان کی بری چیزوں کو چھپا دے، انسان کی بری چیزوں کو چھپا دے، اس کو لباس لغوی طور پر کہا جاتا ہے، وہ لباس ہوتا ہے۔ یعنی لباس کا اصل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ جسم کو چھپا دے، جو جسم کو ظاہر کرے اس کے اوپر لباس کی تعریف صادق نہیں آتی۔ لباس ہے ہی وہ جو چیز کو چھپائے گا، جو چیز کو دکھائے گا، وہ لباس کہلا نہیں سکتا، وہ لباس نہیں کہلا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری عمر مبارک میں، ساری ظاہری حیات طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد لباس جو ہیں وہ اختیار فرمائے ہیں، کئی قسم کے لباس جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنے ہیں۔ اور بلکہ اسی آیت کریمہ میں جو بات ہے وہ فرمایا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مکمل کر لیں، فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، فرمایا اور لوگوں سب سے بہترین لباس جو ہے وہ تقویٰ کا لباس ہے۔ سب سے بہترین لباس کس چیز کا بولیے؟ کس چیز کا؟ تقویٰ کا لباس فرمایا سب سے بہتر ہے۔ پرہیزگاری وہ بھی ایک لباس ہے، پرہیزگاری بھی ایک لباس ہے۔ یعنی بندہ ظاہری طور پر بھی لباس کی پابندی کرے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حد مقرر فرما دی ہے اس کی، اور باطنی طور پر بھی اس آداب کی پابندی کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے انسان کے باطن کے لیے جو آداب مقرر فرما دیے ہیں، کیونکہ تقویٰ کا تعلق تو باطن سے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، سینہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ اس جگہ پہ ہوتا ہے۔ تقویٰ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ ظاہری طور پر بھی انسان شریعت کی پابندی کرے اور باطنی طور پر بھی شریعت کی پابندی کرے۔ ظاہری طور پر پابندی یہ ہے کہ بندہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے۔ باطنی پابندی یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کو کوئی لالچ یا ریا یا دکھاوا نہ ہو، اس کے من میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہو۔ ظاہری حفاظت بھی کی جائے اور باطنی حفاظت بھی کی جائے۔ اب دنیا کے اندر جو انسان لباس پہنتا ہے وہ انسان کو سردی اور گرمی سے بچاتا ہے، بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا؟ بولیے، بچاتا ہے۔ جب آپ سردی میں لباس موٹے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ لباس آپ کو سردی سے بچاتا ہے۔ گرمیوں میں زیادہ گرمی لگنے سے لباس بچاتا ہے۔ جن علاقوں میں شدید گرمی ہوتی ہے وہاں پہ آپ گہرے کلر کے کپڑے گرمی میں پہن لیں تو گرمی زیادہ لگے گی، ہلکے کلر کے کپڑے پہنے تو گرمی کم لگے گی۔ اسی طرح بارش کے لیے رائنت ہوئی ہوتی ہے، برسات کا اپنے ایک لباس ہوتا ہے بارش سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے۔ یہ جتنا بھی ظاہری لباس ہے، یہ جس طرح انسان کو دنیا میں موسم سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، برسات سے بچاتا ہے، برف سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، جس طرح سارا لباس انسان کو گرمی، سردی، موسم کی سختی سے بچاتا ہے، یہ ظاہری لباس جسم کو بچاتا ہے۔ جو روحانی اور تقویٰ کا لباس ہے وہ انسان کو آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے، اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اس انسان کے اندر تکبر نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، غیبت نہ، یہ بھی ایک لباس ہے، یہ بھی ایک لباس ہے، یہ تقویٰ کا لباس ہے۔ وہ حسد نہ کرتا ہو، وہ ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھتا ہو، بغض اور دشمنی نہ رکھتے ہو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، حرام کھاتے نہ ہوں، حرام پیتے نہ ہوں، حرام کاروبار نہ کرتے ہوں۔ یہ ساری چیزیں یہ تقویٰ ہے۔ دنیا میں لباس موسم سے بچاتا ہے، تقویٰ کا لباس اللہ کے عذاب سے قبر و حشر میں بچا جاتا ہے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تمہارے لیے بہترین لباس جو ہے وہ پرہیزگاری کا لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔
لباس کے معاملے میں جو دو تین چیزیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ سمجھنا ان کو بڑا لازمی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اسلام کے اندر اس بات کو یاد رکھ لیں، کوئی بھی لباس اسپیسیفک اور خاص نہیں ہے، نہ علماء کے لیے نہ غیر علماء کے لیے۔ جس کو کہتے ہیں نا کہ فلاں لباس بس فرض کر دیا گیا ہے یا واجب کر دیا گیا ہے کہ لوگ یہی لباس پہنیں گے، اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ موجود نہیں ہے۔ کیوں موجود نہیں ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آج سے 1450 سال پہلے دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اور ایسا وقت بھی حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں گزرا کہ تاجدار کائنات جب مکہ کی گلیوں میں تبلیغ دین کے لیے نکلتے تھے تو مکہ والے بھی آپ پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہوں گے، آپ اندازہ فرمائیں کتنا عجیب لوگوں کو لگتا ہوگا جب حضور ارشاد فرماتے ہوں گے کہ میرا دین وہاں تک جا پہنچے گا جہاں تک سورج کی روشنی اور چاند کی کرنیں جاتی ہیں۔ مکے والے کہتے تو ہوں گے ہم میں سے تو ماننے کو تیار کوئی نہیں، یہ دین کہاں پہ جائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کے پیارے رب نے کوئی بھی لباس کی قید کہ یہ خاص لباس جو ہے بس یہ خاص لباس یہ مسلمان پہن سکتے اور دوسرا لباس نہیں پہن سکتا، ایسی کوئی قید اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں لگائی، اس لیے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی میرا دین دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گا، ہر کلچر اس کو اپنائے گا، ہر ثقافت اس کو اپنائے گی، ہر تہذیب اس دین کو قبول کرے گی۔ مکہ مکرمہ کی وادیوں سے اٹھنے والا یہ دین دنیا کے ہر کونے میں جا پہنچے گا۔ یہ صرف عربوں کا دین تو نہیں ہے نا، بولیے، یہ پنجابیوں کا بھی دین ہے، یہ سندھیوں کا بھی دین ہے، یہ بلوچیوں کا بھی دین ہے، یہ کشمیریوں کا بھی دین ہے، یہ نارویجنوں کا بھی دین ہے، یہ ڈینش لوگوں کا بھی دین ہے، یہ افریقہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا تک ہر علاقے کے دنیا کے جو لوگ ہیں اس دین کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغام اور آخری دین ہے۔ اور تاجدار کائنات کی مبارک نگاہ دیکھ رہی تھی کہ قیامت تک میرے ماننے والے ہر کلچر سے آ جائیں گے، سو حضور نے اور حضور کے رب نے کوئی خاص لباس اسلام میں متعین نہیں فرمایا، بس کچھ حدود جو ہیں وہ بیان فرما دی۔ یعنی آپ پینٹ شرٹ کو غیر اسلامی لباس نہیں کہہ سکتے، اب بات سمجھیں، غیر اسلامی لباس نہیں کہہ سکتے۔ کوئی بھی لباس ہو، یہ میں نے ایک ایگزامپل دیا، دنیا کے مختلف علاقوں میں بھائی مختلف قسم کے لباس ہوتے ہیں، ان کا تعلق لباس کا تعلق موسم کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور دنیا کے ہر علاقے کا اپنا موسم ہوتا ہے، اس کے مطابق وہاں کے لباس ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں اس لیے کوئی سختی نہیں ہے اس معاملے پر کہ اسلام ساری دنیا کا دین ہے اور کائنات کے گوشے گوشے میں پہنچا ہوا ہے، سو کوئی بھی لباس جو ہو اس کو غیر اسلامی لباس ڈکلیئر نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حد مقرر فرما دی ہیں اس حد کے اندر ہونا چاہیے لباس، اس حد کو بس وہ کراس نہ کرتا ہو تو وہ جو بھی لباس، اس کا جو مرضی آپ نام رکھ لیں، اس کا نام شلوار قمیض رکھ لیں، اس کا نام پینٹ شرٹ رکھ لیں، اس کا نام 3 پیس رکھ لیں یا جتنے پیس مرضی کر لیں، یہ آپ کی اپنی ثواب دید پہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی ایسی پابندی موجود نہیں ہوتی، کچھ حدود اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرما دی ہیں، اللہ کے رسول نے ان کا بیان فرما دیا ہے کہ لباس ان حدود سے بس باہر نہ نکلتا ہو، لباس ان حدود سے باہر نہ نکلتا ہو تو وہ اسلامی لباس ہے، اگر ان حدود سے باہر نکل جائے تو پھر وہ اسلامی لباس نہیں رہے گا، چاہے آپ اس کو پنجابی میں کچھ کہہ لیں یا چاہے آپ اس کو انگلش میں کچھ کہہ لیں، اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ظاہری حیات طیبہ میں جو لباس استعمال فرمائے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کھلیر جو ہیں وہ پہنے ہیں، جس طرح کے کپڑے آپ نے استعمال فرمائے ہیں، وہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر ہمیشہ حضور نے مسلمان مرد کے لیے اور مسلمان عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لباس کو پسند فرمایا ہے۔ یہ اب حدود اور گرینڈ سے جو ہیں